بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں پیدائشی نبینا تھی۔ گھر کا ڈرائیور مجھے ہر روز سکول چھوڑنے جاتا تھا۔ ایک دن ڈرائیور چھٹی پہ تھا تو ابا مجھے چھوڑنے چلے گئے۔ ابا نے جب کہا کہ بیٹی سکول آ گیا تو یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ڈرائیور چھوڑنے آتا تھا تو 1 گھنٹہ لگتا تھا، آج 20 منٹ کیسے؟ مجھے ڈرائیور پہ شک ہوا، کیونکہ وہ روز مجھے راستے میں بسکٹ کھلاتا تھا۔ اگلے روز ڈرائیور مجھے سکول چھوڑنے گیا تو میں نے بسکٹ نہ کھایا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے گاڑی روک کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا، جیسے جلدی میں ہو۔ آج امی نے ناشتہ دیر سے بنایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی، اور ڈرائیور بھی تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے التجانہ انداز میں کہا، بسکٹ کھا لو، آج اچھی جگہ سے لایا ہوں، دیکھو یہ بہت ہی مزے کے ہیں۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، نہ جانے اس بسکٹ میں کیا تھا، مجھے کھاتے ہی چکر آنے لگتے تھے۔ ڈرائیور زبردستی کرنے لگا کہ بس ایک بسکٹ کھا لو، یہ بہت مزے کا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میرا دل کیا کہ میں گاڑی سے اتر جاؤں اور زور سے آواز لگاؤں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ڈرائیور کچھ غلط کر رہا ہے کہ نہیں۔ ڈرائیور تو بس مجھے کھانے کے لیے ہی بے تحاشا منت کر رہا تھا، مگر میں نے بسکٹ نہیں کھایا۔ گھر آنے پر امی کو بتائے بغیر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور سو گئی۔ شام میں جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی آرام دہ محسوس کر رہی تھی، جو اکثر بسکٹ کھانے کے بعد میں نہیں کرتی تھی۔ میرا پورا دن سر چکراتا رہتا تھا اور مجھے سو کر اٹھنے کے بعد بھی سر بھاری محسوس ہوتا تھا، لیکن آج جب میں سو کر اٹھی تو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ سب کچھ صرف بسکٹ کی وجہ سے ہی ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اگلے دن ڈرائیور نے مجھے چھوڑنے میں 1 گھنٹہ اور 15 منٹ لگائے۔ وہ آج زیادہ دیر تک مجھے گاڑی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے وہاں سے نکل کر خود چلنے لگی کہ اچانک سے مجھے کوئی پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ آواز سے یوں محسوس ہوا کہ وہ میرا ڈرائیور تھا، جو مجھے زبردستی ایک بسکٹ کے بجائے آج 2 کھلا رہا تھا۔ میں نے آوازیں لگانا چاہی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے لگا۔ بسکٹ کھاتے میں اپنے ہوش کھو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ آنکھ کھلی تو امی نے کہا، ڈرائیور تمہیں گھر لے آیا تھا، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کیا جو میرے دماغ میں چل رہا تھا سب ویسا تھا؟ یعنی کیا ڈرائیور میرے ساتھ؟ میں نے اس بارے میں امی کو کچھ نہ بتایا، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ ڈرائیور نے مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد مجھے خود بھی یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نے بہانہ بنا کر اسکول کی چھٹی کر لی تھی، کیونکہ میں وہ سب دوبارہ نہیں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسکول نہ جانے پر ڈرائیور نے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھنے لگا، بی بی جی صاحبہ، آج آپ اسکول نہیں گئیں؟ میں نے انتہائی غصے سے آواز کی سمت کھڑے ہو کر ڈرائیور کو دیکھا، لیکن ڈرائیور کی آواز سے مجھے وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور خاموش رہی۔ پھر مجھے کہنے لگا، بی بی صاحبہ، میں آپ کے لیے ایک بسکٹ لایا ہوں، آپ کھا لیں۔ میں تجسس اور بے بسی سے اپنے ہونٹ کترانے لگی اور دماغ میں منصوبہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے ایک چیز تو نہیں یاد، مگر تھوڑا تھوڑا یاد رہا کہ کل آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ ڈرائیور نے بہت ہی عام سے لہجے میں کہا۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا، کیونکہ مجھے ساری باتیں تو کل کی یاد نہیں تھیں، اسی لیے میں نے کچھ نہ بولا۔ صبح کمرے میں لیٹے رہنے سے مجھے بھوک لگنے لگی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے بسکٹ لے لیا، یہ سوچے بغیر کہ اس میں کچھ الٹا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ڈرائیور انکل نے مجھے وہ بسکٹ بہت پیار سے دیا تھا۔ اس لیے ایک بار پھر سے میں نے وہ بسکٹ کھانے کی غلطی کر لی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن میں ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہے، وہ بھی میرے متعلق، کیونکہ میں نے اس کے منہ سے سنا تھا، ہاں بسکٹ کھلا دیے ہیں، آج بھی جب کھلا دوں گا تو بتاتا ہوں۔ میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا۔ امی نے مجھے آواز دی، بیٹا میں تمہیں دوائی دے رہی ہوں، لنچ کے بعد کھا لینا، تمہارے لیے ڈاکٹر سے خاص طور پر لائی تھی، بس اللہ شفا دے تمہاری آنکھوں میں
اور جلدی سے تم دیکھنے لگو۔ میں دوائی لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائیور نے ایک بار پھر سے گاڑی روکی، اور اس بار تو میں نے ٹھان لیا تھا کہ ڈرائیور کرتا کیا ہے آخر پتہ لگاؤں۔ گاڑی پچھلے 15 منٹ سے ایک ہی جگہ ساکن کھڑی رہی۔ میں دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس سب کا پیچھا نہیں کر سکی۔ میں ادھر ادھر سہارا لیتی گاڑی سے نکلنے لگی، کم سے کم یہ تو پتہ لگا سکوں کہ آخر میں ہوں کس جگہ پر۔ کہیں دور سے ڈرائیور کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں زیادہ قریب بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ ڈرائیور مجھے دیکھ لیتا، اور جب میں اسے نہ دیکھ پاتی، مجھے ڈرائیور کی نہ آواز صحیح سے آ رہی تھی اور نہ ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں کیا ایسی جگہ جہاں ہوں جہاں مجھے ڈرائیور دیکھ نہیں سکتا ہو۔ لیکن میرا پتہ لگانا بھی ضروری تھا کہ آخر ڈرائیور کرتا کیا ہے۔ دور سے کہیں دھواں آتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے، اور اگلے ہی پل میرے دماغ میں آیا کہ یہ کہیں نشہ بھی تو نہیں کرتا، اور اس دن شاید میرے ساتھ کچھ ہوا تھا جو اس دن میں بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ تو کہیں اس نے میرے ساتھ نشے میں کچھ کیا تو نہیں تھا؟ میں نابینا کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس طرف میں بھاگوں گی ڈرائیور بھی ہوگا کہ نہیں، اور مجھے کہیں دیکھ بھی نہ لے۔ وہ دھواں بڑھتا جا رہا تھا، ڈرائیور کی آواز اور قریب آنے لگی، بلکہ ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی اس سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے کچھ نہ سمجھ آیا اور میں واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی، ادھر ادھر سے سہارا لے کر۔ میں تھوڑی دیر کے بعد آخر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کچھ دیر بعد ڈرائیور بھی آ گیا۔ بی بی صاحبہ، آپ کی سانسیں کیوں پھول رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی چھوڑیں، میں نے ڈرائیور سے کہا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی آپ کو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں بی بی صاحبہ، اپنے بچوں کے لیے دوائی لے رہا تھا، غریب کے بچے تو بس بیمار ہی ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جس کی وجہ سے چرمر کی آواز آنے لگی، اور ساتھ ہی مجھے اس نے بسکٹ پکڑا دیا۔ اس کی آواز سے اور اس کی بات کرنے کے انداز سے ایسا کہیں محسوس نہ ہوتا تھا کہ اس نے کوئی سگریٹ یا نشہ کیا ہے، لیکن اس کی اس بات پر میرا تجسس بڑھ گیا کہ ہو نہ ہو ڈرائیور نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جس جگہ ڈرائیور موجود تھا اس کی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے آ رہی تھیں، اور یہی نہیں، اس جگہ پر دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ کیا وہ شیشہ تو نہ پیتا ہوگا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیونکہ ہر غریب اپنا غم مٹانے کے لیے یہی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ میں خود ہی دل میں سوال کرتی اور خود ہی جواب نکال لیتی، لیکن ادھر ادھر وہ کسی سے باتیں بھی تو کر رہا تھا۔ مجھے اچانک یاد آیا، کہیں اسے کسی نے نشہ تو ملوث نہیں کر دیا؟ بی بی صاحبہ، کیا ہوا؟ کہاں گم ہیں آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، یہ لے بسکٹ کھا لے۔ آپ مجھے یہ بسکٹ کیوں دیتے ہیں روز؟ بالآخر میرے منہ سے نکل گیا، اور اس دن جب میں بے ہوش ہو گئی تھی تب آپ نے مجھ سے زبردستی کی تھی نا، مجھے بہت ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے۔ میں نے بدتمیزی کب نہیں تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ڈرائیور نے کہا۔ میں نے زیادہ بحث نہیں کی، کیونکہ مجھے خود حقیقت نہیں معلوم تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں اچانک سے سٹ پٹائی۔ میری طبیعت کے بارے میں ان کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو اپنی طبیعت کا کسی کو نہیں بتایا تھا، اس کا مطلب ضرور بسکٹ میں کچھ تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں نے بہت ہی نارمل انداز میں پوچھا۔ ارے آپ کی آنکھیں، ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کچھ بہتری آئی یا نہیں؟ آپ کا علاج چل رہا تھا نا؟ ہاں وہ اچھا، کیا فرق؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑا تو پڑا ہوگا؟ ڈرائیور نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، امی نے دوائی لی تھی، میں روز کھاتی ہوں، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں کیوں غلط سوچ رہی تھی ڈرائیور کے بارے میں، جبکہ وہ کتنا دل کا اچھا ہے۔ میں نے خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے شاید میں نے زیادہ سوچ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں نے ڈرائیور سے بسکٹ مانگا اور معمول کے مطابق کھانے لگی۔ راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی اور ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا پڑا، کیونکہ اب ہمیں انتظار کرنا تھا تو کافی دیر ہو چکی تھی اور میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میری حالت دیکھ کر ڈرائیور سن ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی میری حالت ڈرائیور نے نہیں دیکھی تھی۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا اور جلد از جلد گاڑی ٹھیک ہوتے ہی مجھے گھر لے گیا۔ اس کے بعد اگلے 2 دن تک مجھے ڈرائیور نے نہیں چھوڑا، بلکہ مجھے بابا لینے اور چھوڑنے جاتے۔ میں نے بابا سے پوچھا کہ ڈرائیور کہاں ہے؟ بابا نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔
کچھ دن گزرنے کے بعد ڈرائیور مجھے چھوڑنے گیا تو میں 20 منٹ میں پہنچ گئی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ ایسے کیسے ہو گیا آج۔ یہ پہلی بار تھا کہ ڈرائیور نے مجھے 20 منٹ میں چھوڑ دیا اور ساتھ ہی اس کے مجھے بسکٹ بھی نہیں دیا۔ ایسا ایک ہفتہ تک ہوتا رہا تو آخر میں نے پوچھ لیا، انکل آپ مجھے 20 منٹ میں کیسے چھوڑ دیتے ہیں اور مجھے بسکٹ بھی نہیں پوچھتے؟ تو ڈرائیور نے بات بنا دی کہ بیٹا مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا، آپ کے بابا نے کہا تھا کہ اسی لیے میں جلدی آپ کو اسکول پہنچا دیتا ہوں اور بسکٹ لینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ مجھے ڈرائیور کی اس بات سے کوئی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے ساتھ اپنی ایک دوست کو لے کر جاؤں گی، وہ بھی چپکے سے، تاکہ معاملے کے بارے میں پتہ لگ سکے۔ اگلی کچھ دن میں نے اپنے دوست کو چپکے سے ڈگی میں بٹھا دیتی تاکہ اتنا وقت ڈرائیور کیوں لگاتا ہے پتہ چل سکے، اور کیا وہ واقعی گاڑی روکتا ہے اور وہ واقعی کچھ غلط کرتا ہے۔ ان سب سوالوں میں جوابوں کے لیے میں اپنی دوست کو لے گئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نہ تو ڈرائیور چھوڑنے میں دیر لگاتا اور نہ ہی مجھے بسکٹ کھلاتا۔ مجھے شک تھا کہیں ڈرائیور نے دیکھ نہ لیا ہو مجھے دوست کو گاڑی میں چھپاتے۔ یوں ایک ہفتہ ہو گیا اور اس بات کو، لیکن اس میں ایک ہفتے میں مجھے اپنی طبیعت میں واضح فرق سمجھ آیا۔ نہ میرا سر چکراتا، نہ درد ہوتا، بلکہ میں تو فریش محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ سب اسی لیے کہ میں بسکٹ نہیں کھا رہی تھی؟ بہت سارے سوال تھے اور اب مجھے ان سب کا جواب چاہیے تھا۔ میں نے ایک ہفتے کی اسکول سے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر میں میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ اس میں سب ہی مہمانوں کو بلایا تھا، ساتھ ہی گھر میں موجود باورچن بابا کی خدمت کرنے والے خاص ملازم اور ڈرائیور، کیونکہ یہ سب بھی ہمارے گھر کا ہی حصہ تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہو گئی تو اوپر منزل پہ شور سا مچا۔ ہم سب اوپر کو بھاگے جہاں تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید ڈرائیور کسی سے لڑ رہا تھا۔ ڈرائیور کی آواز سے لگتا تھا کہ کسی کو بس قتل کرنے کی دیر ہو۔ سب ڈرائیور سے پوچھنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، لیکن یہ تھپڑ کس کو پڑا؟ اب بابا کے چلانے کی آواز آئی، تم ہوتے کون ہو میرے خاص مہمانوں سے لڑنے والے؟ تمہیں زندگی بھر میں نے بچوں کی طرح پالا، تمہارے بچوں کو میں نے بڑھایا، اور تم احسان فراموش آج میرے گھر پہ بلائے مہمانوں سے ہی لڑ رہے ہو، وہ بھی گریبان سے پکڑ کر۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ بابا ڈرائیور کو ہی ڈانٹ رہے ہیں، لیکن ڈرائیور کس سے لڑ رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ آنکھ سے اندھی کیسے کچھ دیکھ سکتی تھی؟ آپ اس کو نہیں جانتے صاحب، یہ سب بہت ہی ذلیل انسان ہے۔ میں آپ کو کیسے سچ بتاؤں، میری ہمت نہیں ہو رہی۔ ڈرائیور نے نہایت ہی غصے سے کہا، چپ ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئی سمجھ؟ بابا کی آواز میں شدید غصہ بھرا محسوس ہوتا تھا۔ تم جانتے ہو کہ کس پر الزام لگا رہے ہو؟ شبیر صاحب پر، میرے خاص مہمان۔ تمہیں پتا ہے کہ ان کے بھائی نے یہ گھر ہمیں ڈیلنگ میں دے دیا تھا، ہماری بہت بڑی پراپرٹی کا لاس ہو گیا تھا۔ شبیر صاحب کے بھائی نے اپنے گھر میں مشورے کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، لیکن تم غریب کہاں جانو یہ بات بابا کے منہ سے پہلی بار نکلی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ شبیر انکل کے بھائی ضمیر انکل کا ہم پر واقعی بڑا احسان تھا۔ نہیں صاحب جی، یہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں۔ چھوٹا شخص ہے، روز بلے شاہ کے مزار پر جعلی پیر بن کے بیٹھتا ہے۔ اچھا تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کام کے سوا ہم جانے کہاں دیتے ہیں جو تمہیں پتا ہو؟ بابا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ صاحب جی، میں آپ کو اگر ایک سچ بتا دوں آپ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ ڈرائیور کی آواز کچھ دیر ہی بعد محسوس ہوتی تھی۔ تیرا اور کیا کہنا رہ گیا ہے؟ تو کیا بولے گا؟ اب بول۔ بابا تو جیسے غصے سے پیلے ہو رہے تھے۔ ان کی آواز میں ایک دم محسوس کر سکتی تھی کہ بابا جتنا غصہ کر رہے ہیں لال ہو گئے ہوں گے۔ وہ دراصل بی بی صاحبہ بسکٹ ڈرائیور کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ بسکٹ کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دفع ہو جاؤ اور اب ایک الفاظ نہ کہنا منہ سے۔ کچھ نکل تو رہا نہیں تھا، ڈر کے مارے اب کیا کہو گے؟ جو تماشا بنانا تھا بن گیا۔ اس وقت بابا غصہ ضبط کر رہے ہوں گے ایسا محسوس ہوتا تھا۔ رک جائیں بابا، بسکٹ کیا بتائے؟ آپ کیا بسکٹ؟ میں نے فوراً سے کہا، وہ بی بی صاحبہ، میں جو آپ کو بسکٹ کھلاتا تھا وہ مجھے یہی دیتا تھا، اور وہ جو میں
اور وہ جو میں لیٹ چھوڑتا تھا وہ بھی اسی ہی کی وجہ سے۔ میں گاڑی روک کر اسے جیلی بابا کے پاس جاتا تھا۔ سب ساکن ہو کر ڈرائیور کی بات سن رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ اچھا خاصا انسان نہیں دکھ رہا جو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس کو بابا بنا دیا۔ بابا کے غصے میں اضافہ محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ ایک بار میری بات سنیں صاحب، ڈرائیور نے جلدی سے بولا۔ میں بی بی صاحبہ کے علاج کے لیے جاتا تھا اس کے پاس۔ یہ مجھے بسکٹ پتہ نہیں کیا پڑھ کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس بارے میں گھر والوں کو نہ بتانا ورنہ لڑکی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ وہ یہ عمل مجھ سے روز کرواتا تھا، اور ایک دن بی بی صاحبہ نے بسکٹ نہیں کھایا تو اس جلی بابا نے مجھے کہا کہ آج 2 بسکٹ کھلاؤ اور نہ کھائے تو زبردستی منہ میں ڈال دینا ورنہ تمہاری بیوی کی آنکھ کبھی نہیں ٹھیک ہوگی۔ لیکن اس دن 2 بسکٹ کھلانے پر ہی بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا ویسے ہی ہوئی ہوگی، لیکن کچھ دن پہلے گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے بی بی صاحبہ کو انتظار کرنا پڑا۔ تب میں نے بی بی صاحبہ کی وہ حالت دوبارہ دیکھی تو مجھے کچھ گڑبڑ سی لگی۔ میں اگلے روز اس بابا کے پاس اپنی بی بی صاحبہ کو اسکول چھوڑنے کے بعد گیا۔ وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے وہ بابا کی نظر نہ آیا تو میں ان سب لوگوں کے پاس چلا گیا۔ وہاں کھڑے لوگوں سے میں نے کہا، تمہیں پتہ ہے یہاں ایک بابا ہوتے تھے جو بسکٹ پہ دم کر کے دیتے تھے، وہ کہاں ہے؟ سب میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، کون بابا؟ ہم تو ادھر کسی کو نہیں دیکھا۔ جو بھی دم کرتے ہیں اندر کرتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ اس دن کے بعد میں نے نہ ہی بسکٹ دیا بی بی صاحبہ کو اور نہ ہی دیر سے چھوڑا، اور آج مجھے یہ ادھر نظر آیا تو میں پہچان گیا کہ یہ وہی بابا ہے۔ کسی کو بھی ڈرائیور کی من گھڑت کہانی پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے سب کچھ سچ سچ محسوس ہوا۔ ہاں، میں ایک دن ڈرائیور کا پیچھا کر رہی تھی تو مجھے دھواں محسوس ہوا تھا، اور یہ بھی کہ ڈرائیور کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن کس سے کر رہا ہے میں دیکھ نہیں سکی تو مجھے پتہ نہ چل سکا، اور مجھے سچ میں اس بسکٹ سے چکراتے تھے۔ دیکھا صاحب، میں سچ کہہ رہا تھا۔ سب ڈرائیور کی طرف متوجہ تھے کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے قریب آیا ہے۔ اچانک سے کسی نے مجھے کس کر پکڑا اور کہا کہ ہلنا مت ورنہ تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ یہ آواز شبیر انکل کی تھی، جنہوں نے شاید میرے سر پہ بندوق رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد خوف زدہ ہو گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جو آواز آ رہی تھی وہ شبیر انکل کی تھی۔ میں تھا جو تمہارا نقصان چاہتا تھا، کیوں نہیں کرنا چاہیے ایسا؟ تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے بنا ہم سے پوچھے اتنا بڑا گھر دے دیا۔ یہ گھر میرا تھا، میں چاہتا تھا یہاں رہنا، پر اور تم نے بڑی ہوشیاری سے یہ گھر لے لیا۔ اور پھر تجھے کیا ملا؟ یہ نابینا بیٹی۔ ہاں، پھر تو اس کا علاج کرے گا۔ ہاں، طنزیہ انداز میں شبیر انکل بولے جا رہے تھے۔ میرا تو خواب تھا کہ گھر نہ حاصل کر سکا تو کیا، تیرا نقصان تو کر سکتا ہوں، اور پھر تیری نابینا بیٹی اور بے وقوف ڈرائیور، اس سے اچھا موقع اور کہاں ملتا۔ شبیر انکل میری کمزوری کا مذاق اڑا رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اچانک سے کسی کو دھکا دیا اور مجھے بھی محسوس ہوا اور میں تھوڑا آگے ہو گئی۔ بس بی بی صاحبہ کے بارے میں ایک الفاظ بھی نہیں۔ یہ آواز ڈرائیور کی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے کہیں زور سے نیچے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ روتی ہوئی امی اور بھائی مجھ سے لپٹ گئے اور نیچے سیڑھیوں پہ بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا ہے امی؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ بیٹا، ڈرائیور نے شبیر انکل کو نیچے دھکا دے دیا تھا اور ابھی بابا بھاگے ہیں، پکڑنے گئے ہیں شبیر انکل کو۔ اتنے میں پولیس کو بھی کال کر دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شبیر انکل کو لے گئے۔ اب صرف رونے کی آواز سنائی دیتی۔ اس بار بابا کے رونے کی بھی آواز آئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا، تمہیں تھپڑ لگایا، غریبی کے طنز دیے، لیکن تم نے پھر بھی میری بیٹی کی اتنی مدد کی۔ بابا نے بھیگی آواز میں کہا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ انکل مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کے لیے کتنا غلط سوچا، میں نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ ارے صاحب، بی بی آپ دونوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، جو ہوا سو ہوا، چھوڑے یہ سب۔ کچھ دیر کی اس نازک صورتحال کے بعد ایک بار پھر سب اپنے کاموں کو چلے گئے۔
ڈرائیور انکل اب بھی مجھے روز بسکٹ کھلاتے، لیکن نہ میرے سر میں درد ہوتا نہ ہی بھاری ہوتا۔ ہم نہ جانے کیوں کسی کو جانے بغیر اس پر تہمت لگا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والے کی نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور غریب کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے۔ نہ کہ امیروں کی طرف سے جو جائیداد کے باوجود بھی ایک جائیداد کے لیے کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ ڈرائیور صحیح کرتا تھا یا نہیں؟